بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، حج خالصتاً اللہ کے لیے اس کی عبادت، وہ ایسا فرض جس پہ واجب ہے اسے کرنا چاہیے جو استطاعت رکھتا ہے، اور استطاعت کے حوالے سے بھی آج کل بڑی عجیب سی گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ جی اس سے بہتر ہے کہ شادیاں کرا دی جائیں، اس سے بہتر ہے کہ حج پہ جانے سے بہتر ہے کہ فلاں فلاں کام کر لیا جائے۔ لیکن میں ابھی تک کسی ماڈریٹ اور ماڈرن لوگوں کی کوئی ٹویٹ ایسی نہیں دیکھ پایا جس میں شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے جو ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے گئے ہیں اور $2.5 لاکھ فی کس دے کے، تب یہ جملے نہیں میں نے سنے کسی سے۔ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیوں اپنے ہی اسلامی ملک کے اندر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ حج اور اس کے بعد عید قربان، اس پہ جانوروں کی قربانی تو ہم کرتے ہیں۔ یقیناً چشم تصور میں دیکھیے کہ ایک نبی اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دیتا ہے اللہ کے لیے۔ کیا ہم توکل کرتے ہیں؟ ہم نے یہاں یہ تو دیکھا جلسہ ہائے عام میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہر تقریر میں استعمال کرتے ہوئے اور ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہوئے، لیکن عملاً ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے حرم نبوی میں وہ توہین آمیز جو واقعات دیکھے، ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھ لیا۔ بہرحال آج یہ بات کریں گے کہ اپنی انا، اپنی میں، اپنی ضد، اس کو کیسے قربان کرنا ہوگا، اور وہ کرنا ہوگا، تبھی یہ ملک ترقی کرے گا، اور تبھی یہ جو ہم مسلمانوں پہ انگلیاں اٹھتی ہیں بیرون ملک اور یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم پرامن ہیں، اور پوری دنیا میں امن کے حوالے سے ہم کوشاں ہیں، کیونکہ اس کے حوالے سے اللہ رب العزت اور نبی آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، یہی فرامین ہے، اور اسی پہ ہم نے چلنا ہے، تب جا کے سرخرو ہو سکیں گے۔ بہت سارے موضوعات ہیں۔ میں ایک شخصیت کا بڑے عرصے سے انتظار بھی کر رہا تھا کہ کسی طریقے وہ اسٹوڈیو آ جائیں تو کھل کے باتیں بھی ہوں۔ سابق وفاقی وزیر اور مذہبی امور کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے 2014 سے 17 تک، اور اب معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، اور سیکرٹری جنرل ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، جناب سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا، تسی ساڑی مان نہیں لئی۔ پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں، سوشل سائنسز ہوں، علم بشریات ہو، جسے ہم مختلف حوالوں سے بھی ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ دنیاوی دینی لحاظ سے بہت زیادہ با علم شخصیت ہیں محترمہ ڈاکٹر نورین سحر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے تشریف لانے کا۔ حافظ صاحب، پہلے تو حج سے ہی شروع کر لیتے ہیں کہ حج پہ جو چلے گئے اللہ قبول کرے، جو ہم نہیں جا پاتے، جو یہیں رہ جاتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی تو احکامات ہیں نا، کہ وہ بھی تکبیرات بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جانور کو ذبح کر لینا ہی سارا کچھ ہے، یا کچھ اپنے بارے میں ہم نے سوچنا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے والفجر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ مفسرین اور علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، یہ لیال عشر جو ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، وہ یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ راتوں میں لیلۃ القدر کی رات بہت افضل ہے۔ یقیناً رمضان شریف کا مہینہ بہت افضل ہے، لیکن دنوں میں یہ جو 10 دن ہیں یہ رمضان شریف کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دنوں کے حوالے سے، دنوں کے حوالے سے، وہاں لیل ہے، وہاں رات ہے، وہاں رات ہے، اور ادھر یہاں جو ولیال عشر سے مراد 10 دن ہے، 10 دن ہے۔ اور
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ما من عمل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی عمل ان 10 دنوں میں جو آپ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی یہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی یہ افضل ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ بہت ہی افضل ہے۔ اور ان 10 دنوں میں جتنا زیادہ اچھا عمل بندہ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 10 دن جو ہے مقصد زندگی میں پورے سال میں سب سے قیمتی ترین سرمایہ جو ہے یا افضل ترین جو ساعات ہیں یا دن ہیں وہ یہی ہے۔ یہ جو میں نے ابتدائیہ میں یہ بات کہی کہ یہ جو عبادت پہ جانے کی بجائے، آپ کو میں نے بتایا ابھی کہ ہم دنیاوی سیر و سیاحت کے حوالے سے تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ فلاں جا رہا ہے، وہ ہر سال ہی یورپ کے وزٹ پہ جا رہے ہیں، لیکن ایسے معاملات پہ یہ زبانیں زیادہ تھوڑی کھل جاتی ہیں کہ نہیں جی یہ تین دی تھی دا خیال کر لو، نہیں جی یوں کر لیں۔ اچھا ترغیب تو اچھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس حوالے سے زیادہ دیتے ہیں، اور باقی جو معاملات ہیں اس پہ اس طرح سے نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انسانی بیہیویئر کو کہیں گے کیا آپ کی زبان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ یہ ناسمجھی ہے، کم عقلی ہے، کم فہمی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مس اورینٹیشن ہے ماڈرنائزیشن کی یا لبرلزم کی۔ لوگ سمجھتے ہیں، انفارچونیٹلی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آج اللہ اور اللہ کے رسول اور اسلامی احکام کی بات کرنا جو ہے یہ بڑا کوئی ٹریڈیشنل پرسپیکٹیو ہے، حالانکہ اسلام اور اسلام کی جو اس کی مختلف ریچولز ہیں، جیسے حج ایک ریچول ہے اور مختلف آبادیات ہیں، اگر ہم ان پہ غور کریں تو جو کنٹمپرری سوشل سائنسز کی جو ماڈرن تھیریز ہیں یہ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو میں پہلے تو آپ کی اس بات کا جواب دے دوں کہ حضرت علی کا بھی مجھے کال یاد آتا ہے کہ جس کو اپنی پہچان نہ ہو اس کو کسی بھی چیز کی پہچان نہیں ہے۔ یہ لوگ خالی پڑھے لکھے ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو، ورنہ جس بات پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہو گیا اس پہ میں اور آپ کون ہے کہ اس پہ بات کریں؟ اس سے بڑھ کر میں کہتی ہوں، اس سے بڑھ کر نہ سمجھی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ بات کہے بندہ۔ میں تو اس کی عقل پہ ڈیفینیٹلی غور و فکر کروں گی۔ مطلب یہ رویہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عید کے اوپر یا روزوں کے اوپر یا قربانی کے اوپر جو ذکر آ رہا ہے، یہ تو میں کہہ رہی ہوں بے انتہا کم فہمی ہے۔ اور اس پہ صرف اگر ہم غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی، اور یہ حدود کا کانسیپٹ سوشل سائنسز کے اندر بھی بڑا ہی زبردست ہے، یعنی ان ایوری سچویشن وی ہیو اے اسٹیٹس اینڈ اے رول۔ اب دیکھیں نا، جس پہ کریٹر نے اپنے احکام دے دیے، میرا سٹیٹس اور میرا رول کنفرم کر دیا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ اب سوال پوچھیں کہ کریشن کا یا میرے اور آپ جیسے بندے کا کیا سٹیٹس ہے یا کیا حق ہے؟ یہ سوائے ناسمجھی کے اور کم فہمی کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایک اور بس صرف میں آپ سے موقع لوں گی کہ اگر جب میں دیکھتی ہوں جی کہ ڈائیورسٹی، انکلوژن، ٹالرنس، سوشل ایمپتھی، لیڈرشپ، انفلوئنس، یہ جو بڑی بڑی باتیں، یہ ساری باتوں کا پیغام ہمیں حج پہ نظر آتا ہے، ہمیں قربانی میں نظر آتا ہے، ہمیں رمضان میں نظر آتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کیسے ہم نے ڈائیورسٹی کو مینیج کرنا ہے، کیسے ہم نے مختلف نیشنز اور ریسز کی اور نیشنلٹیز کے لوگوں کے ساتھ کیسے ہم نے انکلوڈ کرنا ہے، کہ اپنی عام روٹین کی زندگی سے کیسے ہم نے اپنے آپ کو ان پلگ کر کے ایک نئے کانٹیکس میں مختلف انواع و اقسام کے لوگ، مختلف کلچر کے لوگ جب ایک جگہ پہنچ جائیں، ایک کانٹیکس میں ہوں، انسلے کپڑے پہنے انسلے کپڑے ہوں، کسی طرح کا انہوں نے کوئی وہ نہ کی ہو، کوئی بھی انہوں نے نہ اختیار کی ہو شباہت اور کوئی بھی چیز خوبصورتی نہ اختیار کی ہو، اور سارے اللہ کے کریٹر۔ اب دس از ایکچولی نیو آئیڈینٹی فارمیشن، ٹرو آئیڈینٹی فارمیشن۔
اس کے بارے میں یہ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہی, میں سوشولوجیکل سائنٹیفک انالیسس پیش کر رہی ہوں کہ جب مسلمان مختلف قوموں سے, مختلف علاقوں سے, مختلف ریسز سے وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی ساری دنیاوی سٹیٹس اور ہر چیز کو ختم کر کے جب وہ ساتھ ایک جیسے کپڑے پہن کے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو یہ بہترین ایکٹیویٹی ہے ٹرو آئیڈینٹی فارمیشن اینڈ انکلوژن کی. آپ کسی بھی انٹرنیشنل یونیورسٹی کا آپ فرسٹ پیج کھولیں, وہ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ جی وی آر ہیئر ٹو ایکچولی مینیج ڈائیورسٹی اینڈ کریٹ انکلوژن. اور دیکھیں یہی بات ہمیں حج میں ٹریک کر رہے ہوتے اس کو لکھ کے اور دکھا کے پڑھا کے, کہہ رہے کہ ہم یہ کرتے ہیں, تو دیکھیں حج یہ دیتا ہے. اب جس کو پتہ نہیں ہے وہ چاہے جو مرضی بات کہے, سمجھ کے والے کے لیے بات ہے. تھینک یو. ہاں صاحب, ایک سوال ہے ہمیشہ ہی ہوتا ہے اور میں ہمیشہ ہی کرتا ہوں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, پھر ہم دیکھتے ہیں تفرقہ پیدا کرنے والے بھی علماء حضرات ہی ہیں, حالانکہ وہ تو ترجمہ سب سے اچھا جانتے ہیں. ایسا کیوں ہے, کیوں ہم موقع دیتے ہیں؟ فیض صاحب, یہ جو پہلا سوال آپ نے اس سے پہلے کیا, تھوڑا سا میں اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا, پھر اس پہ بات کرتا ہوں. ضرور. دیکھیں یہ جو ہے نا خیر کے کام سے روکنا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کے کام کا حکم دیتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کام کا حکم دیتے ہیں, اور شیطان جو ہے وہ خیر کے کام سے روکتا ہے. اچھا, بعض دفعہ خیر کے نام پہ بھی خیر سے روکتا ہے. ہاں, وہ بھی ایک اصطلاح ہے, شرعی اصطلاح ہے. وہ کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہا باطل. کوئی حق بات یعنی عنوان اس کو اچھائی کا دیں گے, لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا وہ جو مخفی ہوگا نا وہ اچھائی سے روکنے کی واردات ہوگی. قرآن مجید اس کی تشریح یوں کرتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یعنی یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ, صدقہ خیرات. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ادھر خرچ مت کریں اور جو ہے غریب لوگوں کی شکرا دیں اور جو ہے بیواؤں کا خیال کریں, وہ بیواؤں کا خیال میرے خیال اسلام سے زیادہ تو کسی نے نہیں کیا, اور نہیں کرتا. اچھا, اب اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر, جب آپ کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو شیطان آپ کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے یہ پیسے ختم ہو گئے تو میں کہاں سے لاؤں گا, یہ ختم ہی نہ ہو جائے, ختم ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ دو انعامات دیتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے درجے بلند کرتا ہے, مغفرت کرتا ہے, وفضلا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا واللہ, واللہ 3 دفعہ قسم فرمایا, ما نقصت صدقۃ من مال. جب بندہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے تو مال اس کا کم نہیں ہوتا, بل تزد ہو بل تزد ہو بل تزد ہو, بلکہ وہ زیادہ ہوتا ہے, بلکہ وہ زیادہ ہوتا ہے, بلکہ وہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اصل ٹارگٹ ان کا قربانی کا جو ایک شعیرہ ہے اس کو روکنا ہوتا ہے. حج کا جو ایک شعیرہ ہے, دیکھیں نبی الصلوۃ والسلام حدیث میں آیا, نبی الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عرفات کے دن جب سارے لوگ ایک ہی, جس طرح میری عزیزہ ابھی فرما رہی تھی کہ حج میں وہ ایک لباس پہن کے ایک ہم دنیا کو ایک میسیج دیتے ہیں. اچھا, عرفات کے دن سب لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے کھلے میدان میں, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے, جاؤ پوچھو یہ کیا کرنے ہیں لوگ. تو فرشتے پوچھتے ہیں, آ کر دیکھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں, یا اللہ یہ تو سارے تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں, جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور تیری جنت کے طلبگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہیں نا, میں نے ان سب کو جنت دے دی اور ان کے گناہ معاف کر دی. اب جو نقطہ میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس دن جو پریشان ہوتا ہے, جو شرمندہ ہوتا ہے, وہ شیطان ہوتا ہے. یس.
یہ فلسفہ جو ہے نا یا یہ جو مقصد، یعنی شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب قربانی ہوتی ہے، شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب زیادہ لوگ عمرہ کرتے ہیں، شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب زیادہ لوگ حج پہ جاتے ہیں، ورنہ جتنا عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، قربانی کرنے والے بیواؤں کا، یتیموں کا، غریبوں کا، ہمسایوں کا خیال کرتے ہیں، اتنا یہ جو روکنے والے ہیں یہ نہیں کرتے۔ ہاں وہ سوال پھر میرا ادھر رہ گیا کہ عمرہ اگلی باری ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے، یہ میں اپنی میں کی قربانی نہیں دے پاتا، جانور میں بہت بڑا کرتا ہوں میں، اور نام بھی ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے، اور نام بھی شاہ رخ اور سلمان خان کے رکھتے ہیں ہم، جو ہم، اور میڈیا ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ میڈیا بھی اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ اپنی میں، جھوٹ ہم نے نہیں چھوڑنا، منافقت بھی، یہ سارے بڑے گناہ ہیں نا، یہ نہیں چھوڑتے ہم۔ اچھا چھوڑنے پہ آتے تو لمبی لمبی چھوڑتے، یہ چیزیں نہیں چھوڑتے، اس کا بھی کوئی حل ہے؟ کیوں ہے یہ معاشرے میں، اور یہ کیوں کر ہوتا ہے یہ؟ جی بہت ہی آپ نے زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ جو کریکٹرسٹکس آپ بتا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ اس سے بھرا پڑا ہے، اور جب میں ایز اے سوشل سائنٹسٹ کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرتی تنزلی کی ریفلیکشن ہے۔ جہاں جہاں معاشرے جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ماڈرن معاشرے، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہے، جہاں معاشرے متمدن معاشرے ہیں، وہاں پہ یہ ساری کریکٹرسٹک جو کہ اسلام کی کریکٹرسٹک ہیں، جو کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹرسٹک ہے، صادق اور امین ہے نا۔ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ جی اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوور ہوں تو پہلی دو کریکٹرسٹک جس کا فلیگ مجھے اٹھانا چاہیے، ایک صدق کا ہے اور ایک امانت کا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اصل میں یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، یہ صدق کی کمی ہے، یہ جو ہے ہپوکریسی ہے، اور یہ جو کیفیت ہے سر، یہ تو قرآن نے اس پہ کہہ دیا کہ کوئی بھی بندہ ان کریکٹرسٹک کے ساتھ، ہپوکریسی کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا، کامیابی نہیں اختیار کر سکتا۔ میں تو سر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو سر کی اسٹوڈنٹ ہوں اس علم میں، لیکن میں آئیڈینٹیفائی کروں گی کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 40، اس کا بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنا ذکر فرمایا ہے، اور یقین کریں میں جب بھی کوئی بات کرتی ہوں میں یہاں سے اٹھاتی ہوں، اور میں نے اس کو خود پڑھ کے سیکھا ہے، اور یہ میرے دل پہ جیسے نازل ہو گئی ہے، الا عبادک منہم المخلصین، سب تباہ ہو جائیں گے سوائے اخلاص والوں کے۔ یعنی اس کا اگر ہم اس کی ایک اور طریقے سے کہیں کہ اخلاص والے ہمیشہ کامیاب ہوں گے، اخلاص والے معاشرے، اخلاص والی آرگنائزیشن، اخلاص والے انڈیویجولز، افراد۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جس ہپوکریسی کا آپ نے ذکر کیا کہ قربانی ہم نے کرنی ہے، نام ہم نے شاہ رخ رکھنا ہے یا فلموں کے نام رکھنے، سر یہ ہپوکریسی ہے، منافقت ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کی نشانی نہیں ہے۔ اور یہ جو آیت جو میں نے ابھی ذکر کی، الا عبادک منہم المخلصین، اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات، یہ شیطان جو ہے یہ اللہ سبحانہ کے ساتھ ڈائلاگ کر رہا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جی میں ساروں کو ورگلا دوں گا سوائے تیرے اخلاص والے بندوں کے۔ یہ پورا کانٹیکس میں اس آیت کا، یعنی یہ آیت شیطان بول رہا ہے، ڈائلاگ کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ سو اس کا کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ معاشری تنزلی اور کمزوری کی بنیاد ہیں، اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ ہم اپنی ذمہ داری لیں۔ دیکھیں اسلام کی بات ہی ہے کہ اپنے آپ سے شروع کریں۔ میں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو سیدھا کروں، اپنی آرگنائزیشن کی، اپنے ڈیسک کی، اپنی کلاس کی ذمہ داری لوں، جو میرا کام ہے، جس بھی کانٹیکس، سٹیٹس اور رول کے اندر ہوں، اس میں صدق اور اخلاص اختیار کروں۔ یہ دو چیزیں ہونے ہوئے، ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ اس تنزلی کا ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے۔ یقیناً، اور وہی کامیابی کا راستہ ہے، کہ فلاح کا قوت راستہ عشق سے ہر پست کو اجالا کر دے، قوت عشق سے دہر میں اجالا کر دے۔ یہ وہ والا شعر ہے جو ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان سے محبت کرنا اور سنت کو اختیار کرنا ایکچولی اس کا حل ہے۔ اچھا جی حافظ صاحب، یہ فرمائیے کہ ہم نے کچھ ذکر ہو جائے ساری چیزوں کا۔ جی آج کا میڈیا ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہر میڈیا ہاؤس
جو ہے جب اس نے لائسنس لیا تو اس نے کہا کہ میں عوامی فلاح کے لیے اتنے % رکھوں گا اور اچھائی بھلائی خیر اس کے لیے اتنا رکھوں گا پبلک سروس کے لیے، وہ تو نہیں نظر آ رہا ہمیں. مگر یہ جو ہم نے مسلسل کچھ عرصہ تقریریں دکھائیں، دھرنے دکھائے، ہم نے اس میں تو تڑاک دکھائی، بڑے کی عزت چھوٹے کی شفقت، وہ فلیسہ منا والا جو کام ہے جی جی وہ ہم نے ترک کر دیا، اللہ معاف کرے. اس میں میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے اور ممبر و محراب سے کیا آواز آنی چاہیے، پارلیمنٹ سے کیا آنی چاہیے اور سپریم کورٹ اللہ میں کیا آنا چاہیے، وہ بھی ذرا بتائیے گا کہ کیا ہونا چاہیے. جی اس میں دیکھیں نا، ہر انسان جو ہے نا اس کو قیامت کے دن ہر بات جو وہ کرتا ہے اس بات کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. کہ قیامت کے دن زبان، آنکھ اور کان، یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں بندہ جو ہے اس سے جواب طلبی کی جائے گی. اور نبی صلی والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ اے معاذ، حضرت معاذ نے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں جانے کا کیا نسخہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک. آپ نے زبان پکڑی اور فرمایا کہ اس کو قابو رکھو. واہ واہ. تو حضرت معاذ نے فرمایا کیا ہم جو زبان سے یا جو بات کرتے ہیں کیا ہم قیامت کے دن ہمارے سے ہر بات کے معاملے میں پوچھا جائے گا؟ فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. فرمایا قیامت کے دن جہنم میں منہ کے بل لوگوں کو جب ڈالا جائے گا تو زبان کی وجہ سے ڈالا جائے گا. تو یہ جو آج کل میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے کوئی بھی میڈیا ہو، اس میں جو ہے نا سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو تعمیری ہو، وہ بات کہیں جو تعمیری ہو، وہ بات نہ کہیں جو تخریبی ہو. ٹرو. صحیح. اور کچھ عرصے سے یہ ہماری سیاست میں پہلے بھی اختلافات ہوتے تھے، ایک دوسرے پہ باتیں ہوتی تھیں، لیکن یہ گزشتہ کچھ عرصے سے جو ایک ہماری نسل اس طرح کی تیار کی گئی ہے، اگر آپ ان کے بارے میں یا ان کی پارٹی کے بارے میں کوئی اچھی بات بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا میں، کوئی اچھی بات کر دیں کہ جی کسی کو تخریب کاری نہیں کرنی چاہیے، تو وہ ماں باپ کی گالیوں سے نیچے یہ تو آتے ہی نہیں. گالی کوئی نہیں نا. یعنی آگے یہ نہیں دیکھتے وہ نوجوان کہ یہ میرے باپ سے بھی بڑا ہے، یہ اس کی کتنا عمر ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے. بلکہ مجھے مشاہد اللہ خان مرحوم یاد آ گئے کل کے. جی میں اب کیا کہوں، شورش کے الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا کہ کل کے وہ جس طرح ان کے ساتھ وہ بدتمیزی اور پھر جواب بھی وہ دیتے رہے، پھر اس پہ شرمندہ بھی ہو کہ یار میں نے اس کا جواب دے کے بھی جو ہے نا مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. یہ ہم نے دیکھا آپ کے ایوان بالا میں بھی دیکھ لیا. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تخریب کاری ہوئی ہے یا میڈیا جو ہے وہ کل کو یہ دکھاتا، گزشتہ کچھ دنوں میں دکھاتا رہا ہے کہ کسی پر غداری کا الزام لگ رہا ہے، کسی کو کسی نام سے پکارا جا رہا ہے، کسی کو کسی نام سے پکارا جا رہا ہے، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، منافقت کے الزام لگائے جا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کام 75 سال میں جو نقصان ہمارا انڈیا نہیں کر سکا وہ اس منفی پروپیگنڈے نے مہاتما نے کر دیا. اس نے وہ کام کر دکھایا جو انڈیا جو ہمارا دشمن 75 سال سے نہیں کر سکا، وہ اس منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ ہو گیا. ویسے اب سب 9 مئی کو جو ہوا اس کا تصور کبھی کیا تھا آپ نے؟ کبھی نہیں. دیکھیں نہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے، آپ احتجاج کرنا آپ کا
पुरअमन एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं ना कि आप जना हाउस को जाके आग लगा दें। जना हाउस ने आपका क्या नुकसान किया है? रेडियो पाकिस्तान पेशावर, वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ जहाँ कुरान मजीद की तिलावत होती है, वहाँ जाके आपने उसको जला दिया। उसका यानी खुद तुक है। और इसी तरह आप उस पर GHQ पे हमला करते हैं, इसी तरह आप कोर कमांडर के घर पे हमला करते हैं। इसी तरह आप देखें, हमारी फ़ौज हमारी इज़्ज़त है, और उसके फ़ौज की वर्दी को उठा के उसकी इंसल्ट कराना, तो हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं? बहुत अफसोसनाक। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की सियासत और इस तरह के जो लोग हैं, ये इन्होंने इंडिया के या हमारे दुश्मन जो हैं उनका काम किया है। इन्होंने कोई पाकिस्तान की या पाकिस्तानी सियासत की या पाकिस्तानी सियासतदानों की कोई खिदमत नहीं की। बल्कि वो तो कर्नल शेर खान वाले मामले पे उधर वाले लोग शर्मिंदा थे कि यार ये क्या कर रहे हो अपने शहदा के साथ, निशान हैदर के साथ। शुहदा का देखा ना, शुहदा को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका जिक्र खैर करें, उनके लिए दुआ करें, लेकिन हम उनके मुजस्समों को उनकी तौहीन करें। और इसी तरह हमारे अगर कोई अपना जहाज़ खड़े हुए हैं, उनको जाके हम आग लगाएं। मालम वाले जहाज़ का क्या कसूर था वैसे? देखें ना, ये वो तो एक इस्तारा है, वो एक जो है बहादुरी का और एफिशिएंसी का, दिफा का। डॉक्टर साहब, ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क दुश्मनी है, और इसकी जितना मजम्मत की जाए कम है। मैं तो ये गुजारिश करूँगा, जितना मीडिया हाउसेज हैं इसकी हौसला शिकनी करें, बजाय इसके कि हम कोई ख़बर इस तरह की चलाएं जो नेगेटिव ख़बर हो, हमारी रेटिंग ज़्यादा हो। ये रेटिंग का मसला नहीं है, ये ज़िम्मेदारी का मसला है। आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। और इसी तरह में हमारी अदालतें जो इस वक्त किरदार अदा कर रही हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हमारी अदालतें हमारा एक काबिल एहतराम और बहुत ही मोहतरम और मुक़द्दस इदारे, लेकिन उनमें बैठ के सियासत करना, सियासी फ़ैसले करना, और इस तरह के फ़ैसले करना कि जी 2 में अगर ज़मानत की किसी ने एप्लीकेशन दी हो, 10 में ज़मानत, और जो आइंदा केस होने हैं उन पे भी ज़मानत पहले दे दी जाए, ये तो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ ना। हाँ, ये अफसोसनाक चीज़ है। और ये यानी अफसोसनाक के साथ साथ ये मुल्क को नुकसान देने वाली चीज़ है। और मुल्क के इतना बड़े इदारे में बैठ के अगर ये लोग मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको कुछ ख्याल करना चाहिए। यकीनन ख्याल करना चाहिए। अच्छा जी, डॉक्टर नौरीन सर साहबा, ये मुझे फरमाइएगा कि वाक़तन ये 9 मई को जो हुआ, ऐसा मैंने तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता था कि अंदर से उठ के कोई ऐसी हरकत करेगा। क्या दिल पे गुजरी, क्या जहाँ पे गुजरी? सर, मैं तो इस पे ये कहना चाह रही हूँ कि जो मुल्क और कौमें खड़ी होती हैं वो जज्बा असबियत पे खड़ी होती हैं। अपने मुल्क की तहज़ीब की शान को बढ़ाने में खड़ी होती है। अनफॉर्चुनेटली जो फ्लैग हमने उठा लिया है वो कॉन्स्पिरेसी का है। हम सारे ही मिलके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रमोट कर रहे हैं, हालांकि हमें तो थ्योरी ऑफ इंटेग्रिटी को, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म को, हमने उसको प्रमोट करना था। हमने यूनिटी को, इंटेग्रिटी को बढ़ाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी कॉन्स्पिरेसी को चली है कि हम दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए। बस मैं तो एक बहुत ही जज्बाती जुमला कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जो मुझे अमीरुल वतन बनाता है, वरना हर मुल्क में चाहे वो कोई भी मुल्क हो, मैं गरीबुल वतन हूँ। और मैं अपने सब मैं हर जगह गरीबुल वतन है, यही मुल्क है। और मैं यकीन करें, मैं बहुत ही अकीदत और एहतराम और मोहब्बत से अपने सारे ही जो रहनुमा हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ ये जो मुल्क है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जो इस्लाम पे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, बाकी सारे मुल्कों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। हमारे इस मुल्क की आइडेंटिटी इस्लाम, अल्लाह का घर है, इस्लाम है। खुदा के लिए हमारे घर को हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए रहने दें। हमें दुनिया में अमीरुल वतन रहने दें, हमें गरीबुल वतन ना करें। अब देखें ना कि इन सब हालात की वजह से कितने लोग हैं जो मुल्क छोड़ गए हैं,
اور کتنے لوگ ہیں جو پڑھ توڑ رہے ہیں اور یقین کریں دل بھاری ہیں. تو میں تو سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آئیں, لیٹس جوائن ہینڈس. کبھی بھی اٹس نیور ٹو لیٹ. آج سے ابھی سے اسی وقت سے کانسپریسی کو چھوڑ کے انٹیگریٹی پہ بات کریں, یونٹی پہ بات کریں, ٹالرنس پہ بات کریں. میں ایک چھوٹی ایز اے سوشل سائنٹسٹ میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. شاید کبھی کبھی وقت ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات سے پورا قصہ کھل جاتا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے بیٹھے ہوں اور ہمارے درمیان میں ڈیجٹ 9 رکھا ہو کہ سر ڈاکٹر صاحب بہت محترم ہیں, بہت سنسیئر ہیں, آپ بہت سنسیئر ہیں, میں کیسے کہہ سکتی ہوں یا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں سنسیئر نہیں ہوں. لیکن اگر ہم 9 پر دیکھیں, آپ کو وہ 6 لگے گا, مجھے 9 لگے گا, سر کو وہ B نظر آئے گا. سو میں کہہ رہی ہوں کہ ڈفرنس آف, حالانکہ وہ 9 تو ہلے گا ہی نہیں, تو ڈفرنس آف اوپینین ہونا, چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھنا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ڈفرنس آف اوپینین ہوتے ہیں, لیکن ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہم نے آپس میں سوشل ایمپتھی, ایک دوسرے کی کنسیڈریشن پیدا کرنی ہے. جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جو کردار والے لوگ ہوتے ہیں, وہ گفتگو کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہمارے پورے معاشرے میں, چاہے وہ گھر ہے, چاہے وہ آرگنائزیشن ہے, چاہے وہ ملک ہے, ہم میں ڈفرنس آف اوپینین کو سمجھنے کی بالکل صلاحیت نہیں. ایک آخری جملہ, کانفلکٹ از اے نارمل تھنگ. کانفلکٹ کا مطلب جھگڑا نہیں ہے, کانفلکٹ کا مطلب ڈفرنس آف اوپینین. اٹس اے ویری نارمل فینومینن. آپ کی لائلٹی پہ, آپ کی سنسیریٹی کی, آپ کی ٹروتھفلنس پہ بالکل کوئی شک نہیں ہے, یہ نارمل ہے. اینگل ڈفرنٹ ہوں گے, لیکن آئیں دوسروں کے اینگل بھی سمجھیں. یہ ہمیں ہیلپ کریں گے کہ ہم اپنے ڈفرینسز کو کم کریں. اسلام ٹالرنس کا ریلیجن ہے. حج کا موقع, یہ ایام ٹالرنس کے دن ہیں. آئیں پھر سے ایک نیا آغاز شروع کرتے ہیں. فیضی صاحب, یہ بہن کی بات کو, اپنی عزیزہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا, دنیا میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ پڑے, واحد ملک ہے بے شک. اور پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کو محبت, احترام کی نگاہ سے دیکھتے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم پاکستانی اس کے جھنڈے کو جلانا شروع کر دیں تو ہم نے صرف پاکستانیوں کو دل کو نہیں جلایا, بلکہ پورے عالم اسلام کے دلوں کو جلایا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم حقیقت سے ہٹ جاتے ہیں. ہم کسی کو اپنا لیڈر مان لیں تو اس کے بارے میں اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ ہم حقائق سے ہٹ کے, اور اس کا رزلٹ پھر یہ 9 مئی جیسے واقعات ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لاہور میں کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام ہو رہا تھا, اس میں اسٹیج پہ ایک جماعت کی قیادت موجود تھی اور بہت سارے لوگ سامعین بیٹھے تھے, ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. تو وہاں ایک بچہ اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جی دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب پہلے نمبر پر جو ہیں وہ ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین, حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ. یہ پہلے نمبر کے خوش نصیب. اور دوسرے نمبر کے جو خوش نصیب ہیں وہ ہیں شوکت خانم اور اکرام اللہ نیازی, کیونکہ یہ مہاتما کے عمران خان کے والدین ہیں. تو میں یعنی آپ دیکھیں نا, آپ حقائق سے اتنا آگے چلے گئے. وہاں کہاں گئے صحابہ, کہاں گئے محدثین, کہاں گئے ائمہ, اہل بیت, کہاں گئے اہل بیت. یعنی میں ناظرین سے, آپ سب سے ادب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر, جنت کی عورتوں کی سردار, جو سیدۃ النساء الجنہ, اور حضرت علی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی, جنہوں نے تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حاصل کی, وہ والد ہیں. اور والدہ ہیں سیدہ فاطمہ, اور اولاد ہے سید حسن اور حسین. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد سارے ان سے کم ہیں, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو افضل لوگ ہیں وہ ہیں نیازی صاحب کے والدین. یہ کہاں کی جہالت ہے یہ. اور پھر اس سے المیہ یہ ہے, رونے کا مقام یہ ہے کہ اگر ایک بچے نے غلط بات کی ہے تو جو پاس بیٹھے ہیں, جو سٹیج پہ ہیں, وہ اس کی تصحیح کرے بھی یہ غلط کہا ہے اس نے. دولت شاہ ہے. اچھا, جتنا سامنے بیٹھ رہے تھے وہ سب نے جی واہ 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 کی تالیاں بجائی ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے. یعنی جب ہمارا معاشرہ اتنا
تقلید میں چلا جائے اور اتنا غلو میں چلا جائے تو اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں. اب دیکھیں نا ایک اور چیز کل سے جو ہوئی ہے. اب کل ہمارے دو وکیل حضرات ہیں سینئر, انہوں نے ایک درخواست دی عدالت میں, سپریم کورٹ میں, اور وہ سپریم کورٹ جس کے پاس 54,000 سے زیادہ مقدمات التوا کا شکار ہیں. پاکستانی عوام دھکے کھا رہے ہیں 25 سال سپریم کورٹ میں, ان کی باری نہیں آتی. کل وہ درخواست دیتے ہیں اور آج اس پہ بینچ بنا کے سماعت شروع کر دیتے ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب کو کیا جلدی ہے ایسے فیصلے کرنے کی, اور ایک دن وہ پہلے مل بھی جاتے ہیں. تو اس سے, اس غلو سے اور اس جانبداری سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. خدا را کو سوچیں. اچھا جی, وہ جو بات میں چاہتا ہوں آپ کریں, پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف. یہ جو عدم برداشت ہے, اور صاحب گھروں کے اندر بھی شدتیں بہت, طلاق کے کیسز بہت زیادہ, خلا کے, طلاق کے, کچھ تو جینون واقعات ہیں, لیکن برداشت نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل دیکھیں نا, یہ عدم برداشت جو پیدا کی ہے یہ لیڈروں نے پیدا کی ہے. اب لیڈر ہی لوگوں کو, جو ان کے فالوور ہیں, ان کو یہ بات سمجھائیں گے کہ آپ نے برداشت میں رہنا ہے. اور آپ نے جو دیکھیں نا, ہماری تربیت, ہم مسلمان ہیں, ہماری تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. دو مثالیں دیتا ہوں مختصر. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی شخص برا بلا کہہ رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. خوش سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ایک بات کا جواب دے دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے. تو حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے, پوچھا اللہ کے رسول, جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ خاموش رہے اور دیکھتے رہے, اور جب میں نے اس کو جواب دیا تو آپ چل پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابوبکر جب وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا تم خاموش تھے, تمہارا جواب فرشتے دے رہے تھے, اور جب تم نے جواب دیا وہ جو تمہارے لیے دعائیں کرنے والے فرشتے تھے وہ چلے گئے, میں بھی چلا گیا. یہ نبی, ہمارے دین نے, ہمارے آقا نے, ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طاقتور تم میں سے وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پکڑ کے اس کو گرا دے. طاقتور تم میں سے وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب, جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے, وہ طاقتور ہے. تو ہمیں, ہماری تربیت تو یہ ہوئی ہے. اب المیہ یہ ہے کہ لیڈر ہمیں یہ کہیں, اگر لیڈر تقریروں میں یہ کہے جو میرے خلاف بات کرے گا, جو مجھے چھوڑے گا, ان کے رشتے نہیں ہوں گے, سوال ہوگی, سکولوں میں, کلاسوں میں ان کے بچوں کی انسلٹ ہوگی. تو لیڈر اگر یہ تربیت کرے گا تو ایسے لوگوں کو تو لیڈر نہیں ہونا چاہیے نا. لیڈر تو اچھے اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں. بے شک. دیکھیں نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن موجود تھے اور ایک یہودی آتا ہے, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چادر کو پکڑ لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتاروں, یہ تو زیادتی کر رہا ہے آپ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر دیکھیں اپنے ساتھیوں کی تربیت یہ ہوتی ہے. نبی السلام نے فرمایا, عمر یہ اس نے میرے سے ادھار لینا تھا, ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا, لیکن یہ آیا ہے مانگنے, ادھار ہی تھا. تو آپ اس کو یہ کہو کہ تم اچھے طریقے سے ڈیمانڈ کرو, اچھے طریقے سے اپنا ادھار مانگو, اور مجھے یہ کہو کہ اس کو ادھار دو. بھئی یہ تو تربیت ہمارے نبی نے, ہمارے اسلام نے کی. اور یہ پتہ نہیں پاکستان کے کیسے لیڈر آ گئے ہیں جو اپنی قوم کی, اپنے فالوور کی تربیت یہ کرتے ہیں کہ آپ نے گالی دینی ہے اگلے کو. ڈاکٹر صاحب, ماں کے پیروں تلے جنت, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, لیکن اب تربیت اگر وہی نہیں کرے گی تو وہ جنت رہے گی یا کھسک جائے گی؟ کیونکہ اس نے تربیت تو ماں نے کرنی ہے نا. میں دیکھ رہا ہوں گھروں میں ماں کا اونچی بولنا, نمازی پرہیزگار ہے لیکن پورے محلے میں آواز جائے گی, اب بچہ بھی اسی طرح رپلائی کرتا ہے. یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ بسم اللہ, کیا زبردست بات کی ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم معاشرے کو بہتر بنانے کی سوچیں گے
تبھی اس کی تربیت کرنے کی سوچیں گے تو گھر سے شروع ہوگا، گھر میں ماں سے شروع ہوگا. تو بہت ہی زبردست آپ کا سوال ہے، اور میں تو آپ کو اس پہ پیش کروں گی شاباش کہ کیا بات ہے، کیا جواب آپ نے اٹھایا ہے، سوال اٹھایا ہے. سر میرا اس کے اوپر جو سٹینس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معذرت کے ساتھ پھر استاد بیٹھے ہیں ان سے اجازت لے کے ہاں جی، تو میرا صرف سٹینس اس پہ یہ ہے کہ سر جو سب کانٹیننٹ کے اندر جو اسلام ہے نا وہ اوریجنل اسلام سے بہت دور ہے. اٹس اے کانفلوئنسڈ ورژن، یعنی ہم نے وہ اس کو لے کے کانٹیکسچولی ہم نے اس کو اڈیپٹ کر لیا، ورنہ پورے داخل نہیں ہوئے، پورے داخل نہیں ہوئے. وہ حضرت فاطمہ والدہ ہیں، حضرت خدیجہ والدہ ہیں، حضرت زینب والدہ ہیں. جب موقع آیا اور کوئی ایسی سچویشن تھی تو انہوں نے آواز کو اونچا بھی کیا، لیکن اس کا کوئی مقام تھا. ہر مقام آواز اونچا کرنے کا نہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی تو میں یہ کہ یہ جو ہم جس کو اسلام کہہ کے یہ ہم ساری باتیں کر رہے ہیں، اور جو سر پہلے آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے علاوہ ہم ڈائریکٹ کہیں اور چلے گئے، ان ساروں کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے اوریجنل اسلام کا جو داخل ہونے کا وہ پورا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ وہ پورا نہیں ہے، اور اس کی پوری تربیت نہیں. ہم نے اس کو اپنے کردار میں شامل ہی نہیں کیا. اس میں نعوذ باللہ میں تو تھوڑا سا مکسنگ کر دی، نفاق کا کانسیپٹ آ گیا، مکسنگ ہو گئی بہت زیادہ کانٹیکس کی. یہی وہ وجہ جو شروع میں آپ نے سر سے سوال کیا تھا کہ ہمارے مولانا کا کام تو ایک ہی ریلیجن کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو وہ ڈیوائیڈ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ ڈیوائیڈ بھی اسی لیے ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہی آیت جس کا ترجمہ اور جس کا کانٹیکس بڑا فکسڈ ہے کہ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے اور کس سینس میں ہو رہی ہے، لیکن اسی بات کو ملا کے آگے پیچھے کر کے اپنے لیے استعمال کر کے ہم انٹیگریٹی کو، ہم جو ایکوالٹی ہے، جو یونٹی ہے، وہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. تو ہمارے چاہے وہ ریلیجیس کانٹیکسٹ بات وہی آگے نا کہ جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے گا اس پہ ہم الزام کچھ اور لگا دیں گے، لیکن جو آمیزش ہے یہاں کی لوکل اس میں ہر چیز ہی ڈال دینا کہ چل یار وہ بھی تو بہت چڑھا ہی رہا ہے نا. تو میں کانفلوئنس میں اس کا رائٹ ورڈ ہے وہ امیزش ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ سر ہمارے جتنے بھی چاہے وہ میکرو ہے، پولیٹیکل ہے، سوشل ہے، اکیڈیمک ہے، گھر کا ماحول ہے، اس سب میں وہ امیزش ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر ہم کہیں جگہ کسی جگہ تربیت کو ہم پورا کر پائیں تو ہمیں ہر گھر میں فاطمہ جیسی ماں کہیں کر پائیں، اور ہم اس کو آئیڈلائز تو کریں پہلے. اور میں صرف ایک اور میں موقع لینا چاہوں گی کہ عورت کا کتنا مقام ہے، اور ہمیں حج سے پتہ چلتا ہے، شاعر جو حج ہیں ان سے پتہ چلتا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ ایک ماں تھیں، ان کے شوہر جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کہاں چھوڑ کے گئے، وہ ماں ہے وہاں پہ، ان کے پاس ان کا بچہ ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے اندھیرا ہے، سب کچھ پیاس ہے، پانی نہیں جی. تو میں کہہ رہی ہوں ماں کو سمجھنے کے لیے کیا چیز وہاں پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو 3 چیزوں کا پیغام ہمیں دیا ہے وہ ہے فیتھ، اللہ پہ یقین، پورا یقین، کامل یقین، انٹیگریٹی جس کو پاکیزگی کہتے ہیں، اور تیسرا ہے ایکشن اینڈ ریزیلینس، کہ کیسے انہوں نے اللہ پہ یقین کرتے ہوئے اپنی پاکیزگی کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے مشکلات میں کیسے کھڑی ہوئی اور اپنے بیچے کے لیے کیسے ایکشن لیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی ادا ایسی پسند آئی کہ ان کی کیفیت بھی کھل گئی، ان کی مشکلات بھی کھل گئیں، اور ان کے دوڑنے سے نہ صرف ان کی زندگی بدل گئی بلکہ ان کے بعد آنے والے نبی قیامت تک، بلکہ وہ صفا مروہ کی صحیح جو ہے نبی سب کو بدل دیا. سو میں کہہ رہی ہوں کہ ماں کے ہمارے پاس کتنا زبردست ماڈل ہے. کاش کہ ہم حج کے دنوں میں اس کو دوبارہ یاد کریں، اور اگر کہیں ایسی ماں ہم بنا لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کردار سے تربیت نہ ہو، کیونکہ تربیت لفظوں سے تو نہیں ہوتی سر، تربیت کردار سے، اور اس کردار میں ہمیں چاہیے فیتھ، انٹیگریٹی، ریزیلینس اینڈ ایکشن. تھینک یو سو مچ. حفظ صاحب ماں کا ذکر ہوا، عبیدہ بھی کوئی فرائض ہے وہ کیا ہے؟ ماں کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے نا، ابا تو بیچارہ مزدوری کرتا رہتا ہے نا، سارا دن باہر رہتا ہے. ماں کا تربیت میں بڑا کردار ہے، اور اسی لیے ایک عربی کا شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. یعنی ماں ایک سکول ہے، مدرسہ ہے،
اگر آپ ماں کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ ایک زبردست قوم تیار کر لیتے بے شک بے شک. ہیں. اور اسی طرح حضرت ہاجرہ جو ہماری ماں، ہم سب کی ماں، حضرت ہاجرہ ہم سب کی ماں ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا، جس طرح فرما رہی ہے نا کہ توکل، یقین. انہوں نے سوال کیا، اے ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہے یا تجھے کسی نے حکم دیا ہے؟ یس. کیا اللہ نے تمہیں فرمایا ہے کہ یہاں چھوڑ دو ہمیں، یا اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا. تو اس کو یقین تھا پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جنگل ہے، درندے ہیں، وادی ہے، لیکن اللہ نے یہاں اگر حکم دیا ہے تو اللہ سارے وسائل پیدا کرے گا. اور اس دن سے جو اللہ نے وسائل پیدا کی، اس نے جو جستجو کی، آج تک وہ آب زمزم پوری دنیا پی رہی ہے، لیکن وہ ختم نہیں. حالانکہ زمزم رک بھی کہا، پھر بھی اس نے روکا نہیں. دیکھا نا، یقین اور تربیت جب یہ آ گیا کہ اللہ نے فرما دیا ہے، تو اس لیے دیکھیں تربیت کے لیے والدین دونوں تربیت کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس میں جو حصہ ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ والد تو دن کو چلا جاتا ہے، کوئی باہر کے کاموں میں، کوئی مزدوری کرنی ہے، کوئی ملازمت کرنی ہے، وہ تو نہیں. اگر ماں یہ جملے کہ خود تو چلے جاتے ہو کام پہ، یہ میرے پیچھے چھوڑ جاتے ہو، ناک میں دم کیا ہے، مجھے پورا ٹائم بھی فون پہ نہیں دینے دیتے، نہ ڈرامے دیکھنے دیتے ہیں، پھر اتنے کی ہوئے گا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو والدین دو بچیوں کی خاص کر اچھی تربیت کر لیں، دو بچیوں کی اچھی تربیت کر لیں، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوں. اللہ اکبر. تو یہ کوئی دیکھیں نا، دنیا جو ہے یہ صرف ڈرامے دیکھنے کا، ہم ڈرامے دیکھنے سے منع نہیں کرتے، لیکن یہ ہم ادھر ڈرامے کرنے سے منع کرتے ہیں. ادھر ڈرامے دیکھنے نہیں آئے، ادھر ایک ذمہ داری نبھانے کے لیے آئے. جب ایک ماں اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کی ایک ذمہ داری ہے ان کی تربیت کرنا. اچھی تربیت کرے گی تو اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر بری تربیت کرے گی تو اس کا نقصان ہوگا. دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث. جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. تین چیزیں ہیں جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ان میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ. اگر اچھے اولاد کی تربیت کر گیا ہے والد یا والدہ، تو وہ کوئی بھی اچھا کام کریں گے، بے شک دعا نہ مانگے. اگر عمل اچھا کریں گے، عمل کوئی بھی اچھا کرے گا، روزہ رکھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، جو بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ثواب بچے کو بھی ملتا ہے اور اس کا اجر اس کے والدین کو بھی ملتا ہے. اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے نبھاتا ہے، اٹھاتا ہے، یقین اگر فرائض پورے کرتا ہے، اگر فرائض معاملات میں ٹھیک رہتا ہے اور وہی اخلاص کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے راستے پہ رہتا ہے. بہت شکریہ آپ صاحب، پھر اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کو پھر زحمت دیں گے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ، بہت مشکور و ممنون ہوں. ناظرین، ابھی بات ہوئی آپ قربانی کے جانور لے آئے ہیں اور لے کے آ رہے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جذبہ ایمانی بہت ضروری ہے. دکھاوا تو شہید کا بھی جو ہوگا نا، منہ پہ دے ماری جائے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. بات ہو گئی ماں کی بھی، باپ کی بھی، لیکن اس بیٹے کا کیا کہنا جس نے اپنے بابا سے پوچھا، کہا بلکہ کہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو میری گردن پہ چھری چلا دیجیے. ماں باپ ایسے تھے نا، تو پھر بیٹا بھی ایسا ہی ہوگا. ماں بیسک چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، والد کی بھی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن صرف ماں باپ کے ساتھ یہ جو ساتھ والے گھر کے چاچا جی گالیاں دیتے ہیں نا، اور ان کو سن کے ساتھ والا بچہ وہ اس پہ اتر آیا، تو چاچا جی تسی بھی پڑھے جانا ہے. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ علمی بات ہو. غصہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، میری بیگم کو تو بہت ہی زیادہ آتا ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کنٹرول کرنا، زبان پہ کنٹرول. اللہ تعالی ہمیں راہ حق پہ چلنے کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے.
جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔